بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات محمد. ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم نے ان سے کسی رزق کے طلبگار ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. بے شک رزق دینے والا صاحب و قوت و قدرت صرف پروردگار ہے تو دوسرا نہیں ہے. چودہ سو 16 ہجری کے آغاز کے ساتھ یہ سلسلہ مجالس کل سے شروع ہوا. آج محرم کی دوسری رات اور گفتگو کا دوسرا مرحلہ. خصائص و عبادات سے متعلق یہ سلسلہ کلام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. ان میں فہرست عبادات میں دوسرا تذکرہ دینیات اور فقہ کی کتابوں میں روزے کا آتا ہے. قوم کا بچہ یہ جانتا ہے کہ عبادات کی فہرست میں سب سے پہلے نماز کا نام آتا ہے اور اس کے بعد روزے کا نام آتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان اسلامی عبادات کے فلسفے اور اس کی حقیقت سے باخبر ہے تو وہ جانتا ہے کہ نماز اٹھنے بیٹھنے کا نام ہے اور نہ روزہ فاقہ کرنے کا نام ہے. یہ ساری عبادتیں اسلام کے اس نظام تربیت کا اہم ترین حصہ ہیں جن کے ذریعے دین و مقدس پروردگار نے انسان کو واقعی انسان بنانا چاہا ہے. نماز اپنے قیام خود رکوع و سجود اور اپنے قصد قربت کے ذریعے انسان کے نفس کو پاکیزہ طیب و طاہر بنانا چاہتی ہے. اور روزہ اگر کہ سال میں ایک ہی دور میں آتا ہے نماز کی طرح یہ روزانہ کی عبادت نہیں ہے مگر 11 مہینے کے بعد آنے والا یہ وہ فریضہ الہی ہے جو ایک مہینے میں انسان کو اس منزل کمال تک پہنچا دیتا ہے جہاں شاید دوسری عبادتیں پورے سال میں انسان کو نہ پہنچا سکیں. میں اسلام میں اور قرآن میں روزے کی خصوصیات کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے گزارش کروں گا. صرف ایک لفظ جس کی طرف ہر ذہن متوجہ ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ روزہ آنے کے بعد منزل عمل سے گزرنے کے بعد انسان کو کس درجے کمال پر پہنچائے گا اس کا اندازہ تو ماہ رمضان کے خاتمے کے بعد ہوگا. مگر روزے میں اتنی حیبت عبادت پائی جاتی ہے کہ سال بھر کا بگڑا ہوا مسلمان بھی روزے کا نام سن کر راہ پر آ جاتا ہے. کتنے افراد آپ نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے سامنے سے روزانہ 5 وقت کی نمازیں گزر جاتی ہیں مگر انہیں ایک سجدے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں سال بھر قرآن رکھا رہتا ہے مگر ایک آیت قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنے مسلمان ہیں جن کے ہمسائے میں ہزاروں مسلمان رہتے ہیں مگر ایک دن کسی مسلمان کو اپنے گھر بلانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ فقط ماہ مبارک رمضان کی حیبت ہے کہ جس دانوں سے قرآن بھی نکل آتا ہے. انسان نے ہمسائے اور مومنین کو کھلانے کا احساس بھی بیدار ہو جاتا ہے اور جو سال بھر کا بھٹکا ہوا مسافر ہے وہ بھی سرے کام پلٹ کے اپنے گھر آ جاتا ہے. اب یہ انتہائی حیرت کی بات ہے کہ وہ روزہ جو اپنے آغاز میں مسلمان کو اتنا بیدار اور ہوشیار بنا دے وہ جاتے جاتے مسلمان کو غافل بنا دے یہ ناممکن ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب تک روزے کی حیبت کا سامنا تھا ابلیس نے اپنی ہار مان لی تھی مگر جیسے جیسے
روزے کا شباب ڈھلنے لگا. جیسے جیسے مہینہ تمام ہونے لگا ویسے ویسے ابلیسی طاقتیں کچھ اور زور پکڑنے لگیں اور آخر نتیجہ وہ ہوا کہ وہ فائدہ اور وہ منفعت جو مسلمان کو تمام مہینہ عبادت الہی کے بعد حاصل ہونا چاہیے وہ فائدہ حاصل نہ ہو سکا. اس لیے کہ جب تک عبادتوں کا زور تھا ابلیس کو اپنی شکست کا احساس تھا, لیکن جیسے ہی عبادت کا زور گھٹنے لگا ویسے ابلیس کا زور بڑھنے لگا. اس لیے کہ منزل عبادت کی وہ منزل ہے کہ جہاں انسان اور شیطان کا واقعی معرکہ ہوتا ہے. آپ اس حقیقت کو خوب جانتے ہیں کہ اسلام کی پہلی عبادت جسے نماز کہا جاتا ہے اس کے لیے دین اسلام نے اس بات پر زور دیا کہ اگرچہ ہمارا مذہب عیسائیوں, یہودیوں, ہندوؤں اور سکھوں جیسا مذہب نہیں ہے, ایک مخصوص مقام پر چلے جاؤ تو اپنے خدا کو یاد کرنے کا حق پیدا ہو جائے, اس جگہ سے باہر نکل آؤ تو خدا سے غافل ہو جاؤ. اسلام نے پوری کائنات کو اور ساری زرزمین کو ایک مرد مسلمان کے لیے محل سجدہ بنا دیا. جہاں بھی خدا کو یاد کرو. تمہارا خدا اگر مکانوں میں بند ہوتا تو یاد کرنے کے لیے مکانوں کی شرط ہوتی. تمہارا خدا اگر سمتوں اور جہتوں میں اسیر ہو گیا ہوتا تو اسے یاد کرنے کے لیے سمتوں اور جہتوں کی ضرورت ہوتی. مگر کیونکہ تمہارا خدا لامکان ہے لہذا جہاں بھی یاد کرو گے تمہارا خدا تمہیں مل جائے گا. اسلام نے ایک جگہ ایسی محدود نہیں کی کہ جو یاد خدا کے لیے پابند بنا دے انسان کو. جہاں بھی خدا کو یاد کرو گے تمہارا خدا وہیں تم کو مل جائے گا. لیکن اس کے بعد جب درجات عبادت کا ذکر کیا گیا تو پروردگار نے ایک مرد مسلمان کو توجہ دلائی. اتنا سوچو کہ تمہارا گھر وہ ہے جس کو تمہارا گھر کہا جاتا ہے, مسجد وہ ہے جس کو ہمارا گھر کہا جاتا ہے. اتنا تو انصاف کرو کہ تمہیں اپنی زندگی
کا نام رکھا گیا محراب. حالانکہ لفظ محراب تو خود ہی حرف سے نکلا ہے. خدایا تیرے گھر کی مرکزی جگہ کا نام محراب کیوں رکھا گیا؟ یہ تو کوئی میدان جنگ نہیں ہے، یہاں تو معرکہ نہیں ہوتا ہے. تو نے خود کہا مسلح پر آؤ، تو اگر اسلحہ بھی ہے تو اس کو اتار کے رکھ دو. اگر تلوار بھی ہے تو اسے الگ کر دو. یہ میدان جنگ نہیں ہے، یہ محراب عبادت ہے. تو نہ اسلحے آ سکتے ہیں، نہ جنگ ہو سکتی ہے، نہ آگے کوئی جگہ ہے تو سامنے کوئی فریق سامنے آئے. آگے سوال دیوار کو کچھ نہیں ہے، مگر اس کا نام ہے محراب. آپ نے محسوس کیا کہ ساری عبادت کی جگہوں کے مقابلے میں مسجد اور مسجد کے سارے گوشوں کے مقابلے میں وہ مرکزی جگہ جس کا نام ہے محراب، اس مرکزی جگہ کا نام محراب اسی لیے رکھا گیا ہے تاکہ منزل عبادت میں قدم رکھنے والا مسلمان ہر حال یہ محسوس کرے کہ جس کا نام ہم نے بندگی رکھا ہے، جس کا نام ہم نے عبادت رکھا ہے، جس کا نام ہم نے نماز رکھا ہے، جس کا نام ہم نے سجدہ رکھا ہے، یہ ایک طرف بندگی ہے اور ایک طرف معرکہ آرائی ہے. ایک طرف عبادت ہے اور ایک طرف معرکہ ہے، جہاد ہے. جہاد میں مد مقابل کون ہے؟ ہر جہاد میں مد مقابل انسان کے سامنے انسان ہوتے ہیں، یا انسان اور شیطان کا معرکہ ہوتا ہے. اور کیا میں تو روح عبادت ہے وہ معرکہ جو انسان اور شیطان کے درمیان ہوتا ہے. اسی لیے مرکزی جگہ کا نام رکھا گیا محراب، تاکہ مسلمان سمجھے کہ خالی سادے سجدے کرنے کے لیے نہیں آیا، ابلیس سے لڑنے کے لیے آیا، شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے. عزیزوں کو توجہ رہو، یہ نہ سمجھو میں ذکر نماز کر رہا ہوں تو کسی نافہم سننے والوں کو خیال پیدا ہو جائے اس سال کے موضوعات بہت خشک ہیں. نہیں، آئیے ظاہر محراب کی حقیقت کو پہچانے. جو آیا محراب عبادت میں، جو آیا خانے خدا میں، وہ انسان و شیطان کا معرکہ شروع ہو جائے. ہر ایک سماج کو محراب میں دیکھا، ہر امام جماعت کو محراب میں دیکھا. ایسے امام بھی محراب میں دیکھے کہ جن کے چہرے سے معلوم ہو کہ مسلمان ہیں، اور کہیں کہیں ایسے بھی آرٹیفیشیل امام دیکھے جن کی ساری امامت مصنوعی ہے، ان کی ساری شخصیت اسلامی مصنوعی ہے، تو ان کی عبادت کیا؟ مگر اس کے بعد جگہ ان کے بھی محراب میں ملے گی. توجہ کریں گے تو جو ساری قوم کا لیڈر، جو ساری قوم کا پیش نماز، جو ساری قوم کا امام جماعت، انہیں کھڑا کیا گیا محراب میں تاکہ معلوم ہو کہ یہ معرکہ ہے جس میں سب سے مشغول معرکہ ہے مجاہدوں سپاہیوں کی طرح. توجہ ہے، یہ امام جماعت ہے، یہ معرکے میں آیا سرکار لشکر کی جگہ. توجہ کر ہے، یعنی سارے نمازی ہے سپاہی، شیطان ہے مقابلے میں، اور امام جماعت ہے سرکار لشکر. ایک طرف یہ لشکر ہے مسلمانوں کا، ایک طرف شیاطین کا لشکر ہے. معرکہ جاری ہے، لیکن آج تک ہم نے کسی مسجد میں یہ نہ دیکھا کہ جب معرکہ تمام ہو جائے تو مد مقابل میں کبھی اپنی ہار کا اعلان کیا ہو. نہیں تو آپ نے ہم مسجدوں میں نماز پڑھ کے نکل آئے، باہر مسکراتے الحمدللہ نماز ہو گئی، یعنی الحمدللہ کہ ہم جیت گئے. الحمدللہ شیطان نے کہا تھا کہ 4 رکعت کی نماز ایک کو تو توڑ دیں، ہم نے نہیں توڑی. شیطان نے کہا تھا رکوع تیرا ہو جائے، نہ ہونے پایا. شیطان نے کہا تھا خراب ہو جائے، نہ ہونے پائی. وہ ہم نے مارے کہا جیت لیا، ہم نے میدان جیت لیا. جو نمازی مسجد سے باہر آیا فاتح اعظم کی شان سے، جو سماج باہر نکلا فاتح اعظم کی شکل میں. شیطان نے گمراہ کرنا چاہتا، مگر ہم نے نماز کو خیر و خوبی مکمل کر لی. 2 رکعت مکمل کر لی، 4 رکعت مکمل کر لی، 10 20 50 100 سب مکمل کر لی. سب اپنے اپنے خیال میں فاتح بن کے نکلے. اور جو ہے مسجدوں سے نکلنے والے نمازی بھی دیکھے، محرابوں سے نکلنے والے امام بھی دیکھے، اور سب کو فاتح اعظم دیکھا. مگر جملہ نہ بھولیے گا، سب اپنے خیال میں فاتح ہیں. شیطان نے کبھی نہیں کہا یہ جیتے ہم ہارے. شیطان کو کبھی اپنی شکل سے اعلان کرتے نہیں دیتا. ایک ہی محراب، ایک ہی نماز، ایک ہی نمازی جس نے جب شیطان کے مقابلے میں اپنے زور بندگی کو دکھلایا. تو تاریخ میں ایک ہی موقع ہے جب ابلیس سے اپنی شکل سے اقرار کیا. بن
فتح کا اعلان نہیں کیا، ابلیس نے شکست کا اعلان کیا. میں نے بڑا زور لگایا، سانپ بن کے آیا، قریب آیا، انگوٹھا دبایا، خلوص سفر پیدا کرنا چاہ، سارا زور لگا دیا، مگر یہ جیتے ہم ہارے. میں ایک جملہ سن لیجیے اس مقام پر، انشاءاللہ آپ کو یاد رہ جائے گا. ایک معرکہ دیکھا کہ جہاں ابلیس سے اپنی شکست کا اقرار کیا، یہ جیتے ہم ہارے. ہم نے بڑا زور لگایا تھا کہ ان کے خلوص بندگی میں فرق آ جائے، مگر ان کے خلوص بندگی میں فرق نہیں آیا. آپ نے پہچانا یہ کس کی نماز ہے، کس کے بارے میں خدا میں آواز گونج رہی تھی، انت زین العابدین، یہ کس کی نماز ہے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ذہن متوجہ ہو جائے تو میری محنت ظاہر ہوگی. یہ ان 5 کا چھٹا ہے جو زیرے کے ساتھ جمع ہونے والے 5 تھے، یہ ان کے بعد چھٹا ہے. پروردگار نے کہا کہ آج ابلیس اس کے مقابلے میں اپنی شکست سے اقرار کرے، اس کے 5 کے مقابلے میں تو ابلیس کے بچے مقابلے میں شکست مار چکے ہیں. پروردگار نے چاہا کہ دنیا برباد ہو جائے، وہ ان 5 کے اجتماع کا اثر نہیں تھا کہ کیونکہ 5 کی اجتماعی طاقتیں تھیں، لہذا معاہدے میں ہار کے آنے والوں نے کہہ دیا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں جو بد دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، لہذا ہم اپنی ہار مانے لیتے ہیں. نہیں، اجتماعی طاقت کی بات نہیں ہے. کل تو خالی وہ تھے جو ان کے نمائندے تھے، آج تو براہ راست خود مقابلے بڑھایا ہے. مگر تم نے دیکھا پروردگار نے کہا آج اس فتح کا اعلان ہو جائے تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جائے یہ سلسلہ امامت جہاں تک چلا جائے گا، حیثیتوں میں کوئی فرق پیدا نہ ہوگا. اس طرح پڑے محمد والے. بس عزیزان محترم، یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہیں فقط اس ایک لفظ کی وضاحت کے لیے کہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ عبادت در حقیقت عبادت بھی ہے اور جہاد نفس بھی ہے، بندگی بھی ہے اور معرکہ آرائی بھی ہے. کوئی لمحے بندگی انسان کی زندگی میں ایسا نہیں آ سکتا جو شیطان انسان سے غافل ہو جائے اور یہ کوشش نہ کرے کہ انسان راہ عبادت سے راہ بندگی سے الگ ہو جائے. اسی لیے میں نے یہ بات آغاز کلام میں گزارش کی تھی، یہ حیبت صیام ہے کہ جس نے بگڑے ہوئے اور بہتے ہوئے مسلمان کو راہ پر لگا دیا. مگر وہ ابلیس ہے جو پورے مہینے شیطان کے ساتھ معرکے میں مصروف رہا. اسی لیے کہ دیکھیں شاید کوئی لمحہ آ جائے کہ جہاں ہمیں فتح حاصل ہو جائے اور مسلمان کی ساری محنت برباد ہو جائے. لیکن یہ فکرہ یاد رکھیے گا، جو نادان دشمن ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کو آغاز میں استعمال کرتا ہے، مگر جو ہوشیار ہوتا ہے وہ اپنی طاقت کے استعمال کے لیے وقت جانتا ہے کہ طاقت کو کہاں استعمال کیا جائے. شیطان کے لیے 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ ہے عمل اور ایک مسئلہ ہے ثواب عمل. توجہ فرمائیں، شیطان کے سامنے مسلمان کی زندگی میں 2 مرحلے ہیں، ایک مرحلے کا نام ہے عمل اور ایک مرحلے کا نام ہے اجر اور ثواب. آپ تھوڑی دیر مجھے سوچ کے بتائیں شیطان ہماری زندگی میں کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی نیک عمل نہ کرنے پائیں، یا یہ چاہتا ہے کہ ہم چاہے عمل کریں مگر عمل کا ثواب نہ ملنے پائے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ عمل سے اس کو کیا پریشانی ہے؟ ساری پریشانی ثواب عمل سے ہے کہ اگر مسلمان یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب ماہ رمضان آتا ہے ہر مسلمان پر وہ اخلاص، وہ خضوع، وہ خشوع، وہ تقویٰ طاری ہوا ایسا معلوم ہوتا ہے. ان سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے. یہ کہتا کیے جاؤ کام، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. 12 گھنٹے 14 گھنٹے کیا ہیں، تم اگر دن اور رات 24 گھنٹے فاقے کیے جاؤ، کچھ نہ کھاؤ نہ افطار نہ سحر، جو چاہے کرو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. پہلا دن گزر گیا بس صحت و سلامتی، ابلیس نے کوئی دخل نہ دیا. دوسرا دن گزر گیا، 4 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 20 دن ہو گئے، 29 دن ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اب وقت آیا ہے ثواب لینے کا، اب وقت آیا ہے اگلے ثواب لینے کا، اب یہی وقت آیا ہے اس کی کارگزاری کا. ابتدا میں سے کوئی پریشانی نہیں تھی،
نہ وہ گواہ ڈھونڈ رہا تھا، نہ فیصلے کرنے والا تلاش کر رہا تھا، نہ مصنوعی کوئی کام کر رہا تھا، سب کاروبار ٹھیک چل رہا تھا. لیکن جب آخر وقت آیا دیکھا اب سوال کا وقت آ گیا. یہی وہ جگہ ہے جہاں کوئی اپنا کام انجام دینا چاہیے تاکہ مسلمان رحمتیں برداشت کرے، اجر و ثواب نہ پانے پائے. یہ جو عالم اسلام میں ایک فقرہ مشہور ہو گیا ہے. ارے ایک مہینہ بہت برداشت کیا، بڑی پریشانی، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، اب تو عید آ گئی. توجہ کریں، جو ٹی وی بند تھا وہ کھلا، جو کیسے دبا کے رکھ دیے گئے تھے نکل آئے، جو پروگرام معطل ہو گئے تھے پروگرام بروئے کار آگے. کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ پورے ماہ رمضان ہدیے کی جاری بھی رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کا زمانہ آیا اور جیسے عید کا موقع آیا اب تو خدا رضایت ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ اب وہ قابل بندگی تو رہ نہیں گیا. اب تو جو ہمارا جی چاہے گا کریں گے. بہت دنوں اس کی باتیں سنی، کہاں تک سنیں گے؟ ابلیس بھی کہتا ہے ہم تو یہ چاہتے تھے کہ جتنی محنت کرنا ہے کر لو، جب سوال کا وقت آئے گا تب ہم اپنا کام شروع کریں گے. جتنے منکرات چھوڑے پھر شروع کیے، جتنا حرام چھوڑا پھر شروع کیا. اور یہ نہیں کہ 30 دن کا چھوڑا ہوا 30 دن میں پورا کریں. دیکھیے اپنی اپنی طاقت کا جانیے. مسلمان کی طاقت، شیطان کی طاقت. مسلمان نے سواد اکٹھا کیا 30 دنوں میں. ابلیس نے یہ بھی نہ کیا کہ دھیرے دھیرے اگلے 30 دنوں میں چھین دے گا. اس نے کہا میں کوئی نافہم چور نہیں ہوں، میں سمجھدار ڈاکو ہوں، چاہتا ہوں ذخیرہ اکٹھا ہو جائے. مجھے کہا وہ دھیرے دھیرے آنے کی ایک مدعو اٹھایا اور سب لے کے چلا گیا. جیسے ماہ رمضان تمام ہوا مسلمان کا پورا فلسفہ حیاتی بدل گیا. اللہ نے کہا کتب علیکم الصیام، روزے واجب کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ. جیسے ہی متقی بننے کا وقت آیا روزے تمام ہوئے، تقویٰ کا وقت آیا، پرہیزگار بننے کا وقت آیا. اب جو پرہیزگار بننے کا وقت آیا تو نمازوں سے پرہیز شروع ہو گیا، تلاوت سے پرہیز شروع ہو گیا، کار خیر سے پرہیز شروع ہو گیا، مسجدوں سے پرہیز شروع ہو گیا. کتنا پرہیزگار بنائیے مسلمان. سوچو عزیزو، عجب پرہیزگار ہے. 30 دن تک گانے سے پرہیز، ناچ سے پرہیز، فلموں سے پرہیز، بدکاریوں سے پرہیز، حرام کاریوں سے پرہیز. اور جیسے عید کا موقع آیا آج کے بعد سے نماز سے پرہیز، مسجد سے پرہیز، عبادت خدا سے پرہیز، تلاوت قرآن سے پرہیز. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ 30 دن کی محنت کا نتیجہ کیا نکلا، خلاصہ کیا نکلا. اسی لیے مسلمان کو مسجد میں بلا کے سمجھایا گیا تھا یہ محراب ہے، محراب، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری عبادت شیطان سے مارے کا آرائی ہے. کبھی مارے کا آرائی لمحوں کی ہوتی ہے جو نماز میں ہوتی ہے، کبھی مارے کا آرائی گھنٹوں کی ہوتی ہے جو روزے میں ہوتی ہے، یا مہینوں کی مارے کا آرائی ہے جو ماہ رمضان میں ہوتی ہے. دیکھو جب مارے کا تمام ہو جائے تو اپنے کو فاتح بنانا، شکست خوردہ نہ بنانا. بس یاد رکھو عزیزو، وہ انسان جو رمضان کے خاتمے پر متقی ہو جائے سمجھو مسلمان جیتا، شیطان ہارا. اور جس کے گھر میں عید کے دن حرام کاموں کے پروگرام شروع ہو جائے سمجھو مسلمان ہارا، شیطان جیتا، ابلیس جیتا. اور جب ابلیس جیتا تو اس کے معنی ہے کہ یہ روزہ کہے جانے کے قابل نہیں ہے. اسی ابلیس کے مقابلے میں فاتح بنانے کے لیے اسلام نے کتنا اہتمام کیا. بھوک لگے کھانا نہ کھاؤ تاکہ خواہش سے ٹکرا سکو، پیاس لگے پانی نہ پیو تاکہ خواہشات سے مقابلہ کر سکو. تمہاری زوجہ تمہارے گھر کے اندر ہے مگر غلط نگاہ نہ ڈالو تاکہ خواہشات سے ٹکرا سکو. ایسا نہ کھاؤ کہ طے کرنے کی نوبت آ جائے تاکہ خواہشات سے ٹکرا سکو. اتنی پریکٹس کرائی، اتنا تجربہ کرایا، اتنا ٹرین بنایا خواہشات سے ٹکرانے کے لیے، مگر رمضان تمام نہ ہونے پایا، پھر خواہشات میں ڈوب گیا. میں نے سمجھا یہ ایک مسلمان سے کہاں سے آیا، یہ خرابی کہاں سے آئی کہ مہینہ پر خواہشوں سے لوٹا رہا اور مہینہ تمام ہوتے ہی خواہشات میں ڈوب گیا. یہ ایپ کہاں سے آیا میں تو نہیں جانتا. میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ روزہ پروردگار عالم نے اتنا عظیم عمل کرا دیا ہے
کہ اگر واقعہ کوئی روزہ دار ہو تو روزہ کبھی خواہشات کے اتباع کی اجازت نہ دے گا. روزہ تو کمال کردار کا اعلان ہے. بس یہ آخری دو جملے 1 منٹ کے اندر، بس اس کے بعد تذکرہ مسائل. روزہ کمال کردار کا اعلان ہے. جب عصمت مریم کا اعلان کرنا ہوا ہو تو پروردگار نے روزے کو ذریعہ بنایا ہو. مریم نے کہا میں کچھ نہ کہوں گی اس لیے کہ میں نے روزے کی نظر کر لی ہے. جو بولے گا یہ کہ ہمارے میں بچہ بولے گا. توجہ رہے، جب عصمت مریم کا اعلان کرنا ہوا تو خدا نے روزے کو ذریعہ بنایا، اور جب عظمت آل محمد کا اعلان کرنا ہوا تو خدا نے روزے کو ذریعہ بنایا. عزیز ہوشیار ہو جاؤ، میں یہ جملہ پوری تقریر کا نچوڑ گزارش کرنا چاہتا ہوں. اہل بیت کے ہر عمل پر آیتیں آئی، ہر عمل کی تعریف کے لیے آیتیں نازل ہوئی. ایک ہی مرتبہ سور آیا، مگر یہ سورہ کیوں آیا؟ اگر یتیم و مسکین کو نہ کھلایا گیا ہوتا تو نہ آتا. اور کھلایا کیوں گیا؟ اس سے کہ وقت افطار آ گیا، معلوم ہوتا نذور آ جاتا کہ سنگے بنیاد روزے پر رکھا گیا ہے. اس طرح کرے محمد و آل محمد. سورہ حل عطا کے نازل ہونے کی اساس ہے روزہ، مگر یہ ماہ رمضان کا روزہ نہیں ہے جو مسلمان چار و ناچار رکھ لیتا ہے. یہ آل محمد کی روزی ہے جہاں کم سنی کا عالم بچے ابھی بیماری سے اٹھے ہیں، مگر اس کے بعد جب روزہ رکھنے کا وقت آیا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ گھر کے بزرگ روزہ رکھیں اور بچے خاموش رہ جائیں. کم سنی کے عالم میں 5 برس 6 برس جو بھی عمر ہے امام حسن اور امام حسین کی، مگر باپ کے ساتھ شریک ہوں، ماں کے ساتھ روزوں میں شریک. 15 برس کے بالغ ہونے کے بعد اگر مسلمان نے روزہ رکھ لیا ماہ رمضان کا روزہ تو سمجھتا ہے ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. کارنامہ دیکھنا ہے تو آل محمد کے گھر میں آتے ہیں. یہ ماہ رمضان کے روزے نہیں ہیں، یہ اپنے نظر کیے ہوئے روزے ہیں. یہ وہ روزے ہیں جن کی پابندی انسان نے خود اپنے اوپر عائد کی ہے. اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد جو ہمارے یہاں وقت افطار آتا ہے تو کتنے ایسے مسلمان ہوتے ہیں جن کے ہوش و حواس کام نہیں کرتے ہیں، مگر یہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. افطار کے لیے بیٹھے، سائل نے آ کے آواز دی، میں ایک مسکین ہوں، دن بھر کا روزے دار کھانا نہ کھائے گا مگر مسکین کھائے. دوسرا دن گزر گیا، پانی سے افطار، پانی سے سحر. دوسرا دن گزر گیا، وقت افطار آیا، آواز آئی میں مدینے کا یتیم ہوں. بچے روٹی نہ کھائیں گے، مدینے کے یتیم کھائیں گے. تیسرا دن گزر گیا، اسی عالم میں آواز آئی میں ایک اسیر ہوں. آل محمد نے آواز دی، ہاں تم کھانا کھاؤ گے، ہم نہ کھائیں گے. آپ نے اندازہ کیا، روزہ رکھا، بچپنے میں روزہ رکھا، اور اس کے بعد جب وقت افطار آیا تو جیسے بزرگوں نے اپنی روٹیاں یتیموں مسکین و اسیر کے حوالے کر دیں، ویسے بچوں نے اپنے سامنے سے روٹی اٹھا کے یتیموں مسکین و اسیر کے حوالے کر دی. اور یہ 2 بچے جو شریک عمل ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، ان میں بھی کم سن امام حسین ہی. اللہ، 5 برس کی کم سنی، مگر حسین کا یہ احساس، ہم روزوں پر روزہ رکھ لیں مگر یتیم بھوکا نہ رہ جائے. ہم روزے پر روزہ رکھیں، افطار کریں پانی سے، مگر کوئی یتیم بھوکا نہ رہ جائے، کوئی اسیر بھوکا نہ رہ جائے. میرے مولا حسین، آپ کو اپنی کم سنی میں یتیموں کے درد کا اتنا احساس تھا، آپ کو اپنے بچپنے میں اسیروں کے درد کا اتنا احساس تھا. کاش دنیا نے آپ کے یتیموں کا درد بھی پہچانا ہوتا، کاش دنیا نے آپ کے گھر کے اسیروں کا درد بھی پہچانا ہوتا. مگر جو کائنات کے ویسے محسن، ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے کہ ان کے گھر کے بچے جب یتیم و اسیر بن کے آئے تو کوفے کی عورتیں اپنے بچوں پر سے خرمے صدقے کر کے بچوں کی طرف دیکھ دے اور جناب میں گفتگو آوازیں ایک کوفے کے دے گئے تو
تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم آل محمد ہیں، ہم پر صدقہ حرام۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ کل میں نے تاریخ کربلا کے پہلے مرحلے کے بارے میں کچھ باتیں گزارش کی تھیں، آج 2-4 منٹ دوسری منزل اور بات تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے مصائب کی راہ میں کس شان سے اٹھے۔ حسین وطن چھوڑ کے چلے، مدینہ رسول چھوٹ گیا، نانا کی قبر سے رخصت ہو گئے، بھائی کو الوداع کہہ دیا، ماں کے تربت پر آ کے آخری سلام کر لیا۔ حسین چلے، مکے میں آ کے حرم خدا میں پناہ لی، مگر جب حج بیت اللہ کا زمانہ آیا تو لباس احرام میں چھپے ہوئے خنجروں نے حسین کو پھر ایک مرتبہ آواز دی، نبی کے لال اب آپ کے سامنے ایک دوسرا امتحان آ گیا۔ سرزمین حرم کا تقدس ایک طرف ہے، حج بیت اللہ کی عظمت ایک طرف ہے، حسین کے سامنے نانا کی تعلیم ہے، لہذا حرم الہی کے تقدس کو پیش نگاہ رکھتے ہوئے اب حسین مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دنیا آ رہی ہے اور نبی کا نواسا جا رہا ہے۔ عزیزو، بچند جملے ہیں، آپ متوجہ ہو جائے، انشاءاللہ بہت روئیں گے، مصاب ہوں گے۔ ایک جملے سے اگر پہچان سکتے ہو تو حسین کے دل کا درد پہچانو، جو آج سے پہلے 20-22 مرتبہ مدینے سے مکے تک پیدل حج کرنے کے لیے آیا۔ امام حسن مجتبی اور امام حسین دونوں کی زندگی میں یہ فقرہ پایا جاتا ہے، 20 یا 22 یا 25 حج کیے اور پیدل حج کیے۔ جو مدینے سے مکے تک ہر سال پیدل آتا رہا ہو حج بیت اللہ کے لیے، آج جب اس پر یہ وقت پڑ جائے کہ ساری دنیا آ رہی ہے اور حسین کو جانا پڑ رہا ہے، تو حسین کے دل کے درد کو وہی پہچانیں گے جو حسین کے اس شرف کو، اس محبت کو جانتے ہیں جو خانہ خدا سے اہل بیت ہونے کے اعتبار سے حسین ابن علی کو تھی۔ مگر کیا کریں، مشیت الہی یہی ہے، جب حسین مکہ چھوڑ کے چلے جائیں، پھر آئے بیت الشرف میں، بیویوں کو تیار کیا، سیدانیاں تیار ہو گئیں، اب یہ قافلہ دوبارہ پھر روانہ ہو رہا ہے۔ کل 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا اور آج ذوالحجہ کو یہ قافلہ مکے سے روانہ ہو رہا ہے۔ ایک منظر کل آپ نے سنا، ایک منظر آئیے آج دیکھیے، محملے ہماریاں ہاشمی جوان، پردے کا اہتمام، سیدانیاں محملوں میں سوار ہو گئی، قافلہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ علی کا عزیز شاگرد ابن عباس آگے بڑھا، آئے فرزند رسول کے سامنے، کہا مولا کل میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے فیصلے پر غور فرمائیں، تو کل تو آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ تو ہاں ابن عباس اب آگے کچھ نہ پوچھو، مصلحت پروردگار یہی ہے، نانا کا حکم یہی ہے، لہذا میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا نبی کے لال اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا ابن عباس عراق جا رہا ہوں۔ کیا حسین آپ تو عراق والوں کو پہچانتے ہیں؟ کیا ابن عباس اور بتا دوں میں کربلا جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ ابن عباس کے سامنے وہ منظر بھی ہے جب صفین کی واپسی پر مولا کائنات کا گزر سرزمین کربلا کے قریب سے ہوا، تو ابن عباس نے جب منظر دیکھا کہ چلتے چلتے ایک زمین پر علی ٹھہر گئے اور دیکھا کہ مولا کا چہرہ اداس ہو گیا، مولا کی کیفیت بدل گئی اور زمین پر ٹھہر گئے۔ ایک مرتبہ علی نے 3 دفعہ اس جملے کو دہرایا، صبرن ابا عبداللہ، صبرن ابا عبداللہ، میرے لال حسین صبر کرنا، میرے حسین صبر کرنا۔ ابن عباس سے طرف دیکھا، مولا یہ کیا فرما ہے؟ کہ ابن عباس کر یہی سرزمین ہوگی جہاں میرا لال مصیبتوں میں گر جائے گا، لہذا میں آواز دے رہا میرے حسین صبر کرنا۔ ابن عباس کی نگاہ میں یہ منظر ہے، کیا حسین آپ تو کربلا کو پہچانتے ہیں، آپ نے کربلا کا ارادہ کیوں کر لیا؟ بس وہ آخری گرا، فرمایا ابن عباس میں گلا کٹانے جا رہا ہوں۔ نہ سن سکو گے عزیزو،
ابن عباس میں جگہ جتانے جا رہا ہوں، میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ میں ابن عباس سے توبے کا مولا، اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ جان دینے کے لیے جا رہے تو ماں مانا ہم لے کہا دیں گے تو ان عورتوں کو کیوں لیے جا رہے ہیں؟ ان عورتوں کو کیوں لیے جا رہے ہیں؟ روایت کہتی ہے کہ امام حسین تو یہ کہہ کے چپ ہو گئے، ابن عباس یہ میرا ساتھ نہ چھوڑے گی، یہ مجھے اکیلے نہ جانے دیں گی۔ مگر ایک متا پردے محمل سے آواز آئی، ابن عباس خاموش، خبردار کچھ نہ کہنا۔ کیا چاہتے ہو بہن اور بھائی میں جدائی ہو جائے جب تک زینب زندہ رہے گی، اپنے ماں جائے کا ساتھ نہ چھوڑے گی۔ جو مکے سے چلا ہوا قافلہ دوسری بار رب کو کربلا میں آ گیا، مگر زینب نے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جب بھائی کو پریشان دیکھا بہن نے آگے سہارا دیا، جب بھائی کو مسترد دیکھا بہن نے آگے سہارا دیا، وہ گزرتا رہا مگر زینب بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک آخری وقت آ گیا جب حسین نے آواز دی، زینب میرا آخری سلام۔ جو بہن اور بھائی کی جدائی کا وقت آ گیا، مگر زینب نے کہا بھیا میں ساتھ نہ چھوڑوں گی، پہلے تیرے خیمہ تک آئی تو آخری گرا، بھائی کو رسک کیا، اس کے بعد میرے خیمہ پر جب بھائی گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو زینب باہر آئی، بازو تان کے سوار کیا، میں بھیا کا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ اب تو بہن بھائی الگ ہو گئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد جب دیکھا بھیا کی خبر نہیں ملتی تو چادر سوار کے بلندی پر آ گئی، دیکھا بھائی سجدے میں، قاتل خنجر لیے سرانے، بھائی کا گلا کٹے اور بہن دیکھی رہ جائے، طرف کی آبادی پہ بڑے ساتھ میرا ماں جایا دبا ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ حسین نے اشارہ کیا، بس بہن پلٹ جاؤ، اب جو خیمے میں قدم رکھا